رحیم مسئلہ مختار کل پر روافض اور رضاخانیہ کے قرآن پر شبہات کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد ذرا توجہ کریں۔ اب آپ کے پاس بہت کچھ لکھا ہے، صرف چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ رضاخانیہ کی اور روافض کی احادیث پر جو شبہات ہیں ان کو ذرا دیکھو۔ پہلا شبہ آپ کے پاس حدیث نمبر 1، لکھنا بالکل نہیں، توجہ میری طرف کرنی ہے، لکھا بہت کچھ ہے۔ یہ جو حدیث ہے، لا یأتی ابن آدم بشیء لم اکن قدرتہ، یہ حدیث ہے بخاری کی 6609 رقم الحدیث ہے، 6609 اور 6694 دو مقام پر بخاری میں۔ اس حدیث میں مسئلہ چل رہا ہے نظر کا، اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو نظر ماننا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ایسی چیز کا لم اکن قدرتہ، کہ جس چیز کا میں نے تقدیر نہ بنائی ہو، لم اکن قدرتہ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تقدیر بنانا نبی پاک کا اختیار ہے۔ لم اکن قدرتہ، کہ نظر نہیں پیدا دے گی کسی چیز کا سوائے اس کے کہ میں نے اسے مقدر کیا ہو۔ تو تقدیر کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مقدر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ تائیدی حدیث بخاری کی ہے، انما انا کاسب، تو معلوم ہوتا ہے مقدر التقادیر اور قاسم النعم والارزاق ہونا یہ پیغمبر کا اختیار ہے، اور یہ دونوں بخاری کی حدیثیں ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے لم اکن قدرتہ، تو یہ مختار کل پر صریح دلالت کر رہی ہے، اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تقدیر کا اختیار بھی نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور تقدیر میں کیا چیز ہے جو نہیں ہے؟ اسی پر کن فیکون کے اختیارات، اسی پر تقدیر کائنات کے اختیارات اور مختار کل۔ تو ان کلمات کے ساتھ یہ حدیث بالکل صریح دلیل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے بھی آپ کے حوالے ہیں۔ احمد رضا نے جو زور لگا رکھا تھا اور مفتی احمد یار نے اصل اس حدیث کی بنا پہ کہ یہ بتا رہی ہے کہ قضاء و قدر کے فیصلے، کن فیکون کے فیصلے، اس کائنات میں قضاء و قدر میں سورج کا نظام، چاند کا نظام، انسان کی قسمتیں، انسان کا رزق، صحت، مرض، بیماری، ساری چیزیں ان کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے۔ اور یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے۔ ابو داؤد میں ہے 3288 نمبر پہ، اور اس میں بھی آ رہا ہے لا یأتی ابن آدم النظر بشیء لم اکن قدرتہ لہ ولکن یلقیہ النظر القدر قدرتہ، پھر آ گیا قدرتہ، کہ نظر وہی ڈالتی ہے جو میں نے مقرر کیا، میں نے تقدیر مقرر کی۔ اب دوستو بزرگوں، اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے، اور یہ حدیث نسائی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب بات سمجھو، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، لیکن راوی کو غلطی لگی ہے۔ سند صحیح ہے اور راوی نے بیان غلط کیا ہے۔ خیال کرو کوئی بے ہوش نہ ہو جائے۔ اور راوی کے اس بیان نے سب گڑبڑ کیا، متن صحیح نہیں، سند صحیح ہے۔ اور اب آئے گا مولانا حسین علی کا فارمولہ۔ اب اس حدیث کی ہم نے تخریج کی کہ یہ حدیث کہاں کہاں آئی۔ جہاں بخاری میں بھی وہب بن منبہ ہے، اور یہ بخاری منفرد بالراوی ہے، یہی حدیث مسند احمد میں آئی ہے، وہاں پر راوی نے صحیح بیان کیا، یہ دوسرا راوی ہے، اس نے پوری بیان کی۔ جہاں راوی سے غلطی یہ ہوئی کہ کچھ حصہ حدیث کا رہ گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا۔ وہاں پر جو مسند احمد ہے 8152 نمبر حدیث، توجہ میری طرف رہے، بخاری میں کیا ہے؟ لم اکن قدرتہ، اور ایک نسخہ میں ہے لم یکن قدرتہ، ایک نسخہ میں لم اکن قدرتہ، دوسری میں ہے لم یکن، لیکن پھر قدرتہ ہے۔ ابو داؤد میں بھی قدرتہ ہے 2 دفعہ، اور بخاری میں بھی یہی ہے۔ مسند احمد میں پوری بات آئی ہے، قال اللہ لا یأتی ابن آدم، قال اللہ، یہ جو لفظ تھا نا قال اللہ کا، بخاری میں بھی نہیں آیا، ابو داؤد میں بھی نہیں آیا،
قال اللہ کا لفظ اسی حدیث میں مسند میں آیا ہے، تو اب اس کے ساتھ جب قال اللہ لگائے گا تو قول کس کا بنے گا؟ اللہ کا۔ اور بخاری میں کیا ہوا؟ قال رسول اللہ، قال اللہ نہیں آیا۔ ابو داؤد میں بھی قال رسول اللہ، کیا سمجھے ہو تم؟ قال اللہ راوی سے رہ گیا، اور وہ راوی سے ہم نے نکال لیا مسند احمد میں، یہ 8152 نمبر پہ قال اللہ آ گیا۔ اب قال رسول اللہ پہ تو مسئلہ تھا کہ لم اکن قدرتہ، کہ تقدیر رسول اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب قال اللہ آیا تو تقدیر کس کے اختیار میں؟ اللہ کی۔ تھوڑا سا فرق لگا ہے نا، بولو جلدی ذرا بولو۔ ہاں جی، آسمان زمین سے زیادہ فرق لگا جی۔ رسول خدا بن گیا، خدا رسول بن گیا، ابھی تھوڑا فرق ہے۔ اور صرف ایک راوی کی غلطی ہوئی ہے، ایک راوی کی، کہ اس نے قال اللہ کا لفظ چھوڑا اور قال رسول اللہ کہہ کے۔ یہ وہ روایت ہے کہ مولوی عمر اچھروی نے شیخ القرآن کو بھی پھنسا لیا تھا۔ اس نے جب بخاری سے پڑھی تو شیخ نے بخاری دیکھی تو پہلے ذہن میں نہیں تھا، تو اتنا شیخ کہتے قدرتہ نہیں ہے، لفظ قدرت پڑھنا ہے، قدرت، قدرتہ نہیں، قدرت پڑھو۔ وہ کہتے ہو کدھر جائے گی، قدرت، اس پہ بڑا جھگڑا ہوا تھا، قدرتہ قدرت۔ تو یہ ہے طریق حدیث پڑھنے پڑھانے کا، اگر آپ کو توفیق ہو جائے جی۔ ہاں، کہ اب یہ جو طرز ہے یہ مولانا حسین علی کی ہے کہ حدیث کی ساری کتابوں میں لاؤ حدیث، پتہ چلے کہ کیا ہے۔ آپ کا جو محشی ہے سہارنپوری، اس کو بھی سمجھ نہیں لگی، جہاں بخاری کی حاشیہ پہ کہتے ایک نسخہ میں لم یکن ہے، ایک میں لم اکن ہے، اور ممکن ہے یہ حدیث قدسی ہو، ممکن نہیں، پکی بات ہے حدیث قدسی ہے، کیونکہ جہاں لفظ قال اللہ لا یأتی ابن آدم النظر بشیء لم اکن قدرتہ لہ بما قدرتہ لہ، مطلب یہ ہے کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، جو چیز میں نے مقرر کر دی ہے ابن آدم کے لیے 1000 نظریں مانے، تو وہ تقدیر نظر نہیں بدل سکتی، میری مقرر کی ہوئی تقدیر۔ کچھ سمجھ آئیے بھائی؟ اچھا، یہ ہے مسند احمد، عبارت لکھوانی ہے جو لکھ لیے۔ قال اللہ لا یأتی ابن آدم النظر بشیء لم اکن قدرتہ لہ ولکن یلقیہ النظر بما قدرتہ لہ، بما قدرتہ لہ۔ بخاری میں باقی سارا ہے، قال اللہ کی جگہ پہ قال رسول اللہ ہے، باقی یہی عبارت ہے بخاری کی بھی، ابو داؤد کی بھی یہی عبارت ہے، لیکن قال اللہ کی جگہ قال رسول اللہ ہے۔ اچھا، یہی حدیث مسلم میں بھی ایک اور طریق پہ آئی ہے، مسلم میں ہے جی 1640 نمبر،
1640 نمبر حدیث، اس میں آ رہا ہے کہ ان النظر لا یأتی ابن آدم شیئا لم یکن اللہ قدرہ، لم یکن اللہ قدر لہ ولکن النظر یوافق القدر، ولکن النظر یوافق القدر، کہ نظر ابن آدم کو کوئی فائدہ نہیں دیتی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ کیا۔ اب کیا ہے؟ لم یکن اللہ قدر لہ، حدیث وہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقدر نہ کیا ہو۔ اب مسلم میں آ کر یہ حدیث قدسی نہیں بن رہی، مسند احمد میں حدیث قدسی بنی ہوئی ہے قال اللہ، بخاری میں راوی نے قال اللہ بھی اڑا دی ہے، اور لم اکن قدرتہ، یہ ایک مثال ہے۔ اور آپ جو ٹافیاں لیتے ہیں حدیث پڑھتے وقت کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا، یہ اصل فرق ہے حدیث سمجھنے کا۔ ہمارا الحمدللہ یہی طرز تدریس حدیث کا بالکل یہ طرز ہے کہ ہر جگہ سے ہم لیتے ہیں، ایک جگہ پہ نہیں۔ اب بتاؤ تمہارے مولوی جو باروں بار مرونڈا بیچ رہے ہیں کہ بخاری پہ تو بالکل لاریب کتاب ہے، اس میں تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اسناد صحیح ہو تو متن بھی صحیح ہوتا ہے۔ اب بتائیں یہ متن صحیح ہے؟ نہیں۔ مانو ذرا مشرک بننا ہے تو صحیح مان لو۔ تو ہم ایسے نہیں رولا ڈالتے کہ ہر چیز کو اصول سے لو۔ حدیث وہی ہے، راوی مسند احمد میں حدیث قدسی بنا رہا ہے، بخاری میں لم اکن قال رسول اللہ بنا رہا ہے، مسلم کا راوی لم یکن اللہ، اس تقدیر کا فاعل اللہ کو بنا کے حدیث قدسی نہیں حدیث بنا رہا ہے۔ تو بھائی میرے راوی اسی طرح کرتے ہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کا اصل فرمان کیا ہے، اور اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ جیسے حدیث آ گئی، شرح دیکھی، اور محدث اعظم صاحب بیٹھا، اس نے 4 گپیں سنائی گئی۔ سب سے مشکل علم حدیث کا علم ہے، حدیث سے مشکل کوئی علم نہیں۔ اور آج ہم حدیث بزرگوں کو دیتے ہیں جو بیچارہ مطالعہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اور جب پڑھاتے ہیں تو وہ ان کی آدھی آواز کلاس تک آتی ہے، آدھی نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے باروں بار بیٹھنے والا ہے نا گروپ، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، بخاری کے اندر آؤ تو ہم دیکھیں بھی کیا ہے، مسلم کے اندر آؤ، حدیث جبریل ہے، شارحین نے بڑی باتیں کی، جہاں یہ آیا تقدیم کیوں کی تھی تاخیر، اس کے سارے طرق نکالو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی آپ کیا سمجھے کہ حدیث میں غلط من الراوی ہے، کیا ہے؟ غلط نقل میں غلطی کی، اس کا نام انکار حدیث نہیں ہے، یہ تثبت فی الحدیث ہے، تحقیق فی الحدیث ہے، اور اس کو ہم نے حدیث سے لایا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہے کہ قدرتہ کا جو فاعل ہے اللہ ہے، حدیث قدسی بناؤ تب بھی، اور لم یکن اللہ مسلم والی حدیث قدر لہ تب بھی اللہ، تقدیر کا فاعل اللہ ہے، پیغمبر نہیں ہے، بس مسئلہ تو ختم ہو گیا۔
اس روایت کا جواب ہو گیا، تو یہ باقی یہ جواب نیچے لکھے ہیں کہ ان جوابوں کا مطلب ہے کہ اگر یہ لفظ لیے جائیں لم اکن، یہ لفظ لیے جائیں تو یہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ تو جب ہم وہ لفظ لے ہی نہیں رہے تو یہ نیچے والے جواب جو ہیں یہ اس صورت میں ہیں، آپ کے کاغذوں میں لکھے ہیں کہ اگر یہ لفظ تسلیم کریں تو جب حدیث پوری آ گئی تو اب تسلیم کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اب صرف یہ ہے کہ راوی بھول گئی ہے، اور یہ راوی بڑے بھولے ہیں، تھوڑے بہت نہیں بھولے۔ راوی نے بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اور آپ کو معاذ اللہ شہوت آئی اور آپ گھر آئے، اور حضرت زینب کام کر رہی تھی اور آپ نے ہم بستری فرمائی، اور پھر باہر آئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نظر عورت پہ پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، جو چیز اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ اب یہ حدیث آ گئی، اور اس کی جب ہم نے تحقیق کی تو بات اور نکلی، یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ واقعہ ایک محدث کا ہے، تابعی کا، کہ اس تابعی کی نظر پڑی کسی عورت پر اور وہ گھر گیا اور اس نے ہم بستری کی اور واپس بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت پہ نظر پڑے اور ہیجان آئے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو۔ بات تابعی کی ہے اور راوی کہہ رہا ہے رسول اللہ کے ساتھ واقعہ پیش ہے، تو اب تھوڑا سا راوی اوپر ہوا تو کام گڑبڑ ہو گیا، اور یہ حدیث پھر مستشرقین کے ہاتھ لگ گئی اور دوسرے لوگوں تو اسلام پہ پورا طعن کرنے کا موقع مل گیا۔ اس طرح کی روایات بہت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ جو وہ بزرگ تھا، کیا نام ہے اس کا، نہیں وہ جو مواحد اہل جہلیت، ہاں کون، ہاں ابن نفیل، زید ابن عمر بن نفیل، وہ اس میں اب بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کٹھے تھے اور آپ نے اس کو گوشت پیش کیا، اس نے کہا بھئی میں نہیں کھاتا، تم مشرک ہو، تم بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، میں تمہارا گوشت نہیں کھاتا۔ وہ زید نبی پاک کو کہنے لگا کہ تم بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو، لہذا تم سے میں گوشت نہیں لیتا۔ علامہ انور شاہ صاحب جب اس مقام پہ آئے، اچھا اب اس کا شارحین نے کیا جواب دیا؟ شارحین فرماتے ہیں چونکہ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے تو ابھی تک تحریم نہیں اتری تھی، تو آپ بتوں کے نام کا بھی کھاتے تھے، یہ جائز ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ اس وقت کھاتے تھے جب نبوت نہیں آئی تھی، یہ تو ما اہل بعد میں آیا، تو اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا، تو اس لیے آپ بھی بتوں کے نام کا کھاتے تھے، لہٰذا مسئلہ حل ہو گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی، ابن حجر نے لکھا ہے اور سب نے لکھا۔ تو علامہ انور شاہ صاحب جہاں غصے میں آئے، کہتے ہیں کہ ابن حجر کے کلام کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے فیض الباری میں؟ کہتے ہیں بالکل فتح الباری نہیں دیکھنی، اور علامہ نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس زید کو اتنا پتہ ہے بتوں کا ذبیحہ حرام ہے اور پیغمبر کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ زید اتنا مباحث جہلیت میں کہ کہتے ہیں بتوں کا ذبیحہ ہم نہیں کھاتے، اور نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بتوں کا ذبیحہ نبوت سے پہلے زید کو کون سی نبوت مل گئی تھی۔ اب یہ بخاری ہے بابا۔ اچھا پھر امام بخاری اور مقام پہ وہی حدیث لائے، تو امام بخاری نے خود اشکال کا جواب دیا۔ دوسری اصل حدیث جو نہیں تھی، اصل حدیث تھی کہ نبی پاک کو گوشت پیش کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ میں نہیں کھاتا، وہ زید نے نہیں کہا تھا۔ اب راوی کو کیسے بھول لگی اور کہاں جا کے
کھجور میں اٹکا. لیکن سوال یہ جو نیچے بیٹھے ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ شارحین بابا لکھ گیا فوجی کا خط اور ہمیں کہتے ہیں جی اس طرح کرو گے تو انکار حدیث کی بو شروع ہو جائے گی اور تمہارے اندر تو زندگا کی بو آ رہی ہے. تم پیغمبر کے ذمہ ایسی باتیں لگاؤ گے تو پھر زندگی کوئی بازار سے تو نہیں خریدے جاتے. تو بات صرف یہ ہے کہ اصول ہی نہیں. اور یہ تو میں ایسی مثال دے رہا ہوں ورنہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. جی کچھ سمجھ گئی میری بات؟ ہاں آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں پھر مولوی گمراہ کرتی ہیں اور تم بھی کہتے ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. بس یہ سب سے بھاری دلیل تھی مسئلہ مختار کل پر بریلویہ کی. اب بے شک پڑھو ضرورت کوئی نہیں ہے. اگلا میں ضابطہ سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ مکمل ہوگا. اچھا اسی طرح آپ کے کاغذوں میں آگے آ جاؤ. ایک حدیث آ رہی ہے بخاری کی، یہ حدیث نمبر 3 نیچے لکھی ہے. سب آپ پر پتہ نہیں کون سا صفحہ ہے آپ نے آپ کے کاغذات پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو حرم بنایا. یہ حدیث کا رقم ہے 3367 بخاری 3367. ان ابراہیم حرم مکہ تھا. حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم مقرر کیا اور میں نے مدینہ کو حرم مقرر کیا. یہ دوسری دلیل دیتے ہیں تحلیل اور تحریم پر کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار تھا تحریم کا اور حضرت ابراہیم کو بھی. اسے فرمایا حرم ابراہیم انی حرمت المدینہ. حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرام کیا میں نے مدینہ کو حرام کیا. اب یہ جو حدیث ہے 3367 بخاری میں تو جہاں پر بھی تسرع من الراوی ہوئے تسرع من الراوی اصل حدیث جو نہیں تھی. اصل حدیث تھی کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے حرم ہونے کی دعا کی. راوی نے مختصر کر دیا نسبت مجازی اور پھر حدیث میں آیا کہ حرم اللہ مکہ تھا. اللہ نے مکہ کو حرام کیا پیغمبر نے حرام نہیں کیا. پیغمبر نے دعا کی اللہ نے مکہ کو حرام کیا. اب حدیث وہی ہے لیکن راوی کا اختصار نسبت کر دے روایت بالمعنی کی کہ حضرت ابراہیم نے حرام کیا وہ سبب بنے حرمت کا ان کی دعا سبب بنی. تو اس طرح یہ روایت بالمعنی ہے. تو اب لکھ لو اس کے ساتھ کہ مکہ اور مدینہ کو اللہ نے حرام کیا. مکہ اور حضرت ابراہیم اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی ان کے حرم ہونے کی یعنی مدینہ کے حرم ہونے کی آپ نے دعا کی اور مکہ کے حرم ہونے کی ابراہیم نے دعا کی. اب یہ حدیث موجود ہے جی بخاری 1587 3189 1349 1833 1834
1885 ان سب مقامات پہ ہے کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا جی اور حضرت ابراہیم نے دعا کی. حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور مدینہ یہ جو آخری ہے 1885 نبی پاک نے مدینہ کے حق میں دعا کی. تحریم کے فاعل آپ نہیں. اب یہاں دیکھ لو 3367 پہ رابی کا اختصار آیا، اور یہ جو مقام میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 1587 2 31 99 31 89 3 13 49 4 18 33 5 18 34 اور 6 18 85 ان 6 مقامات پہ تفصیل موجود ہے کہ یہ دعا کرنے والے ہیں اور حرام کرنے والا اللہ ہے. تو تعلیل تحریم امور تشریعہ کے اختیار کی توضیح ہوگی. کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس طرح چلنا ہے دوستو بزرگوں. تو اب یہ حدیث کا انکار تو نہیں ہو رہا؟ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا، یہ تثبت فی الحدیث ہے. حدیث کو دیکھو کیسے. اب یہاں راوی کے اختصار کی وجہ سے کام بگڑا، وہی حدیث آپ دوسرے مقام پہ نکال لیں. اور روایات جو ہیں یاد رکھو، یہ روایت بالمعنی ہے. انما الاعمال بالنیات 6 جگہ بخاری میں ہے، واقعہ 1 ہے. اوپر یحییٰ تک راوی 1 1 1 1 1 ہے. حضرت عمر اکیلا بیان کرنے والے ہیں، علقمہ اکیلا بیان کرنے والے ہیں. یحییٰ تک 1 راوی ہے. بخاری میں 6 مقام پہ کلمات الگ ہیں. کیا ہے؟ روایت بالمعنی ہے. راوی بدلے، انہوں نے روایت بالمعنی کی. ایک ہی حدیث جبریل واقعہ ایک ہی ہے کہ آپ کی آخر زندگی میں جبریل انسانی شکل میں آیا، اور 12 صحابہ سے مروی ہے. اور 12 میں جہاں راوی آگے شاگرد بدلے ہیں تو 10 فرق ہیں. 12 صحابہ نے نقل کی، متن میں 10 فرق لگے ہوئے. کہیں مل ایمان پہلے ہے، کہیں مل اسلام پہلے ہے، کہیں یا رسول اللہ ہے، کہیں یا محمد ہے، کہیں جبریل نے آپ کے گھٹنوں کے پہ ہاتھ رکھے، کہیں جبریل نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، کہیں پہچانا گئے، کہیں نہیں پہچانا گئے، کہیں سوالوں کی ترتیب کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. تجھے کیا ہے؟ یہ روایت بالمعنی ہے. اب اس میں 2 گروہ، ایک تو جاہلوں کا ہے اور دوسرا وہ بدبخت منکرین حدیث کا ہے. تو وہ اس کو اضطراب بنا دیتی ہے. اس طرح اضطراب نہیں بنتا، یہ روایت بالمعنی بنتی ہے. تو وہ انکار کر دیتے ہیں اور یہ ایک مقام کو لے کے توجیحات شروع کر دیتے ہیں الگ کر کے. تو پوری حدیث نکالنی ہوگی. یہاں پر بھی ایسے. یہ دوسرا اعتراض، اس کا جواب بھی ہو گیا. اس کے بعد انما انا قاسم، میں جواب دے چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو. نحن قسمنا بینہم معیشتہم پہ، اس کا میں جواب دے چکا ہوں. انما قاسم واللہ یوتی، آگے بھی پڑھو، من یرد اللہ بہ خیرا. تو کس چیز کا قاسم ہوں؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. قاسم العلوم، قاسم العلوم. آپ قاسم علوم میں مطلب کیا ہے کہ میرا کام ہے قرآن بیان کرنا،
اور فہم اور ذہن دینا یہ اللہ کا کام ہے. واللہ یؤتی، میرا کام صرف پڑھانا ہے. اب میں تمہارا عقل تو نہیں تمہارے اندر ڈال سکتا، تمہارے ذہن میں ڈالنا اور اس علم سے استفادے کی استعداد. واللہ یؤتی، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، اس کا کام ہے. میرا کام ہے کہ میں جو قرآن ہے حدیث ہے آپ کے سامنے بیان کروں. تمہاری استعدادیں میرے اختیار میں نہیں. اگر میرے کسی مدرس کے اختیار میں ہوتی تو اب سب پہلے دن ہم اس طرح کرتے تم چلے جاتے. ایک ہی چوکے میں کیا ضرورت ہے اتنا ادھر بیٹھنے کی. تو یہ بات میرے پاس نہیں، میرے پاس صرف پڑھانا ہے. قاسم واللہ یؤتی. اصل حدیث کا معنی یہی ہے جو سیاق سباق بھی. باقی جہاں آپ کے پاس آسان باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں جو آدمی تھوڑا سا بھی اس میں غور کرے. تیسرے نمبر پہ ایک ضابطہ سمجھ لیں، اس پہ 10-12 ان کے شبہات کا جواب میں صرف ایک لین میں دے رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے جو احکام ارشاد فرمائے جن کا نام ہے بیان القرآن. کیا ہے؟ بیان القرآن. میں اس پہ پوری بات کر چکا ہوں کہ پرویزیوں اور ہمارا مابین نزاع کیا ہے. پوری بات. ایک ابلاغ القرآن ہے اور دوسرا کیا ہے؟ بیان القرآن ہے. ابلاغ القرآن تو وہ ہے کہ قرآن میں بھی وہ حکم موجود ہے اور حدیث میں بیانی وہی حکم موجود ہے، یا قرآن کے کلمات پہنچانا یا بالکل ایک ہی حکم. یہ دونوں صورتیں ابلاغ القرآن کی، تو اس میں کسی کا جھگڑا نہیں. ما بین نزاع ہے بیان القرآن کہ قرآن میں بے عینی وہ حکم موجود نہیں، حدیث میں حکم موجود ہے لیکن اس کا ماخذ قرآن میں بھی موجود ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی خبائث کی کہ خبائث کی حرمت قرآن میں ہے لیکن قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ گدھا حرام ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ کتا حرام ہے. اب جب پیغمبر نے بیان کر دیا تو پیغمبر نے جس چیز کو بھی حرام کیا تو یہ خبیث کا بیان ہے، اسی کا کیا ہے؟ بیان. اسی طرح جو فقہا کا اجتہاد ہے وہ جو تحلیل تحریم بیان کر رہے ہیں وہ بھی خبائث کا بیان ہے اور پیغمبر کی احادیث کا بیان ہے جو آپ نے ضابطہ بیان کیا. اس لیے یہ جو غیر مقلد امام ابو حنیفہ وغیرہ پر احبار رہبان کہہ کر فٹن کرتے ہیں تحلیل تحریم، تو یہ جاہل ہے. احبار رہبان کی تحریم تحلیل خود ساختہ تھی، جبکہ مجتہدین کی تحلیل اور تحریم استنباط من القرآن والحدیث ہے. گویا قرآن و سنت کا بیان ہے، ان کا کوئی الگ حکم نہیں ہے. مثال کے طور پہ ذب. اب جس امام کے اجتہاد میں ذب خبائث کا فرد بن رہی تھی تو اس نے اس خبائث کے فرد ہونے کی حیثیت سے کہا حرام ہے، اور جن کے نزدیک خبائث کا فرد نہیں بن رہی تھی انہوں نے کہا حلال ہے. تو کوئی حلال حرام کے احکام اماموں نے نہیں بنائے، نہ اختیار ہے. اب حاکمیت بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے. تو یہ جو بیان القرآن ہے اس میں نبی کا اختیار نہیں، یہ ہے اللہ کی وحی خفی. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی. یہ بھی حکم اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ جلی ہے، یہ خفی ہے. تو اب آپ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے
تو یہ بھی کہ انزل اللہ الکتاب علیک الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے۔ اب جہاں سمجھو، اب اگلی سمجھو کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بریلوی پیش کرتے ہیں، نبی پاک نے فلاں چیز کو حرام قرار دیا، فلاں چیز کو حرام قرار دیا، فلاں چیز کو حرام قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے حرام قرار دیا تو کس بنیاد پہ دیا؟ وہ بیان القرآن ہے، اور بیان القرآن کس کا حکم ہے؟ اللہ منزل من اللہ کس کا ہے؟ یا تو کہو کہ پیغمبر پہ وحی خفی نہیں ہے، تو پھر تمہارے اور پرویزیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر تو تم پرویزی ہو۔ اور بیان القرآن مانو گے تو احکام کی ساری احادیث وہ اللہ کے مختار کل ہونے کی دلیل ہے، نبی کے مختار کل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں بھائی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا، اسی شک کے ساتھ دوسری شک، بعض بریلوی حضرات وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ مثلا ایک صحابی کو آپ نے 2 نمازیں معاف کر دی، آپ کے پاس لکھا ہے ایک صحابی کو 6 مہینے کے بکرے کی قربانی کا اجازت دے دی، ایک صحابی کو کفارہ جو رمضان میں گڑبڑ ہوئی تھی، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اس کے کفارہ ادا کرنے کے لیے فرمایا خود کھا لو، خود کھا لو۔ تو اس طرح کے جزوی واقعات ہیں، تو کہتے پتہ لگا کہ آپ تعلیل و تحریم کے مختار ہیں، امور شریعہ آپ کے سپرد ہیں، ورنہ 2 نمازوں کو کیوں معاف کر رہے ہیں؟ نمازوں کو آپ کے پاس لکھی ہے، چلو دیکھ لو۔ تو اب یہاں ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، ضابطہ یہ ہے کہ یہ جو جزوی احکام ہیں اس میں تحلیل تحریم نہیں ہے، بلکہ اس میں تربیت، رعایت حال، اور تسلیہ للمخاطب ہے۔ اب میں سمجھا دیتا ہوں کیسے، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو روایت آ رہی ہے اس روایت میں صحابی کو معاف نہیں کی، بلکہ یہ ایک ترتیب تھی، اور یہی ترتیب آپ کی کئی مقام پہ نظر آئے گی کہ بعض نمازوں کی اہمیت زیادہ بیان کی، ماشاءاللہ، بعض نمازوں کی اہمیت زیادہ بیان کی۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک نو مسلم ہو، تو میں نے آپ کو اس دن بتایا کہ پہلے دن ہی آپ 17 رکعتیں پڑھا دیں عشاء کی، تو اگلے دن وہ بالکل نہیں، جیسے تراویح کا امام ہے پہلے دن 1.5 پارہ پڑھتا ہے، دوسرے دن آدھی صف کوئی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ کوئی ترتیب نہیں، پہلے دن تھوڑی پڑھے پھر تھوڑی ایسے بڑھائے، جیسے ہم نے آپ کے ساتھ کیا، پہلے دنوں میں کم سبق تھا اور اب زیادہ ہو گیا، اگر پہلے دن ایسا ہوتا تو آپ بھاگ جاتے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، تو وہ تربیت پہ معمول ہے، یا صحابی عاجز تھا تو وقتی طور پہ آپ نے تسلی دی کہ چلو کفارہ کوئی نہیں، خود ہی کھا لے، یہ لازمی نہیں کہ بس یہی کفارہ ہوگی، یا
وہ وقتی طور پہ اس کے لیے ایک تسلی تھی اور تسلی کا سامان تھا۔ یہ سب آپ کے تربیتی امور ہیں جن اصولوں پہ آپ نے تربیت کی، اور یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ یہ باب بہت وسیع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کئی رنگ ہیں، تدریس کے کئی رنگ ہیں۔ تو یہ رنگ تدریس ہے، رنگ تربیت ہے، نہ کہ تحلیل اور تحریم ہے۔ جی یہ سارے تو انہوں نے اسوہ رسول سمجھے ہی نہیں۔ ایک کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو ادھر لوگ ہیں نو مسلم ہیں اور پتہ نہیں وہ گوشت بیچتے ہیں بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام لیتے بھی ہیں کہ نہیں۔ فرمایا تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی کر۔ اب پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوئے جانور حلال ہو جائے گا؟ تو کیا تھا؟ یہ تربیت ہے کہ آپ ایک وہم کی بنا پہ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا کیا ثبوت ہے؟ تو ازالہ وہم تھا، تباہم کا ازالہ تھا۔ یہی تباہم کا ازالہ تھا کہ یجد ریحن او صوتن، جس کو غیر مقلدوں نے صحیح سمجھے۔ تو یہ تربیت کا اصول ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جزوی احکام میں بعض کے ساتھ رعایت یا بعض کے حال کی رعایت، تو یہ احکام میں تبدیلی نہیں ہے۔ پیغمبر کریم بھی احکام کی اسی طرح پابند ہے جیسے امت پابند ہے، بلکہ آپ پہ پابندی اور زیادہ ہے۔ تو یہ اصول تربیت کے اجزاء ہیں۔ اب ایک لمبا وسیع باب ہے جس پہ سینکڑوں حدیثیں حل ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اصول تربیت میں سے ہے۔ اس میں تحلیل تحریم کا کوئی حصہ نہیں، نہ آپ نے کسی کو نماز معاف کی نہ کوئی اس طرح کیا۔ تو ایک آدمی کو اسلام پہ لانے کے لیے ایک ترتیب پہ چلانا پڑتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو سب سے زیادہ چیز پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے معجزات، کہ فلانا معجزہ جی فلانے صحابی کی آنکھ نکل گئی، آپ نے آنکھ ٹھیک کر دی، فلانا آپ نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا، فلانا معلوم ہوتا ہے شمس و قمر حجر و شجر سب پہ آپ کی حکمرانی اور حکومت ہے۔ یہ میں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہے۔ معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے، فعل اللہ کا ہے، وجود نبی کا ہوتا ہے۔ تو معجزہ میں نبی کا اختیار رتی برابر بھی نہیں ہوتا، ولی کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ معجزے میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اب یہ سب سے زیادہ دو واقعات پیش کیے جاتی ہیں، ایک سورج لوٹانے کا، سورج لوٹانے کا، میری طرف توجہ، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ سورج لوٹانے کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں آرام کر رہے، آپ حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور سورج غروب ہو گیا۔ تو آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا، تو حضرت علی پریشان ہوئے، میری نماز رہ گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سورج کو واپس کیا، اثر ہو گئی اور حضرت علی نے نماز پڑھی۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ روایت سندن بالکل موضوع ہے، ضعیف بھی نہیں، من گھڑت، اور رافضی رابی کذاب شتام رابی ان کی من گھڑت ہے۔ اس کی 5 سندیں ہیں۔ امام ابن جوزی نے موضوعات میں اور آپ کے ان کاغذات میں نے ساری سندیں لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سند کے راوی بھی لکھا ہے۔ یہ بالکل من گھڑت مفترا، ایسا جھوٹ ہے سند کے لحاظ سے کہ اس کی ایک سند بھی صحیح نہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے متن کے لحاظ سے بھی یہ بالکل مخدوش ہے کہ حضرت علی کی نماز رہ گئی، سورج واپس آیا، اور جنگ احد میں نبی پاک، جنگ خندق میں نبی پاک علیہ السلام کی اپنی نمازیں رہ گئی۔ تو پھر کیوں نہیں سورج واپس آیا؟ اپنی نمازیں رہ گئی، 3-4 نمازیں رہ گئی خندق میں، اور پھر آپ ان مشرکوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز تک نہیں پڑھنے دی۔ تو جنگ خندق میں خود پیغمبر کریم کی نمازیں رہ گئی۔ لیلۃ التاریس میں
جب رات کے آخری وقت میں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے اٹھانا ہے، تو جب صبح ہونے لگی تو حضرت بلال بھی سو گئے، نبی کریم علیہ السلام، سارے صحابہ، سب کی نماز رہ گئی، تو سورج کیوں نہیں واپس گیا؟ ادھر سورج نہیں گیا، جنگ خندق میں بھی سورج واپس نہیں گیا۔ نبی کی نماز عام ہے یا علی کی نماز عام ہے؟ نبی کی نماز، پیغمبر کی نماز جا رہی ہے، لیکن سورج، پھر ان چبلوں سے یہ کوئی پوچھے جنہوں نے یہ روایت گھڑ کے پیش کی کہ سورج جب ڈوب کے آیا تھا، وقت تو گزر گیا تھا، تو قضا کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ ادا تو نہیں ہوئی، یہ قضا تو سورج واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم جب گزر گیا، نماز تو قضا ہو گئی، اور شریعت کہتی ہے کہ جب نماز قضا ہو، جانا نماز قضا ہو جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ سورج لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ جی درایتاً بھی غلط ہے، روایتاً بھی غلط ہے۔ روایتاً موضوع روایت ہے، اور درایت کے اصول پر بھی موضوع روایت ہے۔ پھر جو چاند والی بات ہے، جی آپ کے خطیب بھی جھوٹ بولتے ہیں، چاند کی جو معجزہ والی روایت ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا۔ جی علامہ علوسی نے روح المعانی میں اس پہ بحث کی، کہتے ہیں کہیں بھی مجھے نہیں ملا کہ آپ نے اشارہ کیا ہو۔ یہ خطیب ہے، اور خطیبوں کی بات ہے، بات دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، دعا رسول اللہ، تو اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ یہ اشارہ جو ہے، یہ اشارہ تمہارے خطیبوں کو معلوم ہوئے، جی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا نبی اشارہ کرے، چاند دو سنا ہوا تو نہیں ہے؟ ہاں، جھوٹ سارے تم نے سنے ہیں، سچ کبھی نہیں سنا۔ اشارے والی بات کسی حدیث میں نہیں، اور میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، روح المعانی کا علامہ علوسی نے اس کی تصریح کی ہے کہ اشارے والی بات کوئی بھی نہیں۔ ہاں، جو لفظ ہے دعا رسول اللہ، آپ نے دعا کی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنے معجزات ہیں نا، معجزات کی احادیث کی تخریج کر لو، جمع کر لو، اور جس کو شک ہو ان سے پوچھ لو۔ ان یہ جو ادھر کے دور حدیث والے، ان کو ہم نے نکال کے دی ہوئی ہے کہ جہاں پوری تقریر کرو گے تو وہاں دعا رسول اللہ ملے گا، جی آگے پیچھے پتہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ تو پیغمبر دعا کرتا ہے، بعض جگہ پہ جب راوی اختصار کرتے ہیں تو دعا نہیں آتا تو بریلوی اس کو چک لیتی ہے، جی دیکھو یہ نبی کا اختیار، لیکن وہ تو معجزہ ہے۔ اس پر آپ کے کاغذوں میں بھی بہت سارے حوالے آ گئے، لیکن معجزہ پہ میں اب اس لیے گفتگو نہیں کرتا کہ میں کر چکا ہوں، جی اور حوابیم سبا میں پورے حوالے بھرے ہوئے ہیں، آخر الفرقان پہ بھی، یہاں ان کاغذات میں بھی آ گئے، تو ایک بات کو بار بار رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معجزات کا جواب بھی یہ بھی ہو گیا، قاسم یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، اب کوئی شبہ نہیں ہے، باقی سارے ایسے معمولی شبہ ہیں۔ جواب ادھر ہے، یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ترجمہ پڑھے، ترجمہ نہیں ہوا۔